یہ تو یہاں کوفہ میں ہو رہا تھا. پہلے حالات کیا تھے کہ 12,000 لوگ آپ سے بیعت ہو گئے اور آپ خط لکھ چکے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں. لیکن اب پیچھے حالات بدل گئے. اب وہاں ان کو جب اطلاع ملی، مکہ مکرمہ میں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوفہ چلنے کا ارادہ کیا اور روایتوں کے مطابق 145 آدمی تھے ٹوٹل. 45 جو ہے وہ سواریوں پہ تھے اور 100 کے قریب جو تھے وہ پیدل تھے. بعض صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا کہ بھئی آپ نہ جائیں، حالات وہاں آپ نہ جائیں. کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے. اصل میں تو اللہ کا حکم پورا ہونا ہوتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے. واللہ غالب علی امرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے اور آپ کے پاس ابھی اطلاع یہ ہے کہ 12,000 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کی شان، راستے میں کچھ لوگ اور ملے، وہاں کے اطلاعات بھی ملی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والوں نے بے وفائی کی. کسی نے منع بھی کیا تو آپ نے ارادہ کر لیا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر واپس چلتے ہیں. تو مسلم بن عقیل کے بھائی تھے موجود، انہوں نے کہا نہیں جب اتنا سب کچھ ہو گیا آ گئے تو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، یا تو انتقام لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے ارادہ کر لیا کہ اب اتنا قریب آ ہی گئے ہیں تو اب ہم آگے چلتے ہیں. چلتے چلتے جب یہ کوفہ کے قریب پہنچنے لگے تو ابن زیاد کی فوجیں باہر تھیں اور جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے رخ کو کربلا کی طرف کر لیا. یہ میدان کربلا میں آ گئے اور انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ مقرر کی جہاں پیچھے کچھ جھاڑیاں اور بانس وغیرہ کے جھنڈ تھے کہ پیچھے والی ہماری سائیڈ محفوظ ہو جائے، مقابلہ ہو تو صرف سامنے سے ہی ہو اگر مقابلہ ہوتا ہے تو. یہ تو کسی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے. اللہ کی شان. ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر ابن زیاد نے ابن سعد کو کہا کوفہ میں کہ دیکھو تم اس بندے کا بندوبست کرو، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کہی کہ جاؤ تم ذرا اس مسئلے کو ہینڈل کرو. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو آپ اس خدمت سے نہ محفوظ ہی رکھیں. اچھا ابن سعد سے ابن زیاد نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں ایک علاقے کا نام ہے رے کی حکومت تمہیں دے دوں گا، والی بنا دوں گا. تو وہ ان کا وعدہ پہلے سے چل رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرا یہ کام کرو. تو ابن سعد نے کہا نہیں مجھے تو آپ اس کام سے دور ہی رکھیں. ابن زیاد نہیں مانا، کہا نہیں تمہیں ہی یہ کام کرنا ہے. ابن سعد نے کہا اچھا مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں میں ذرا سوچ لوں. ابن زیاد اتنی بات پہ مان گیا ہاں ٹھیک ہے آپ سوچو. اب ساری رات یہ ابن سعد سوچتا رہا کہ کیا کروں، ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف اہل بیت کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا ہے. بہرحال صبح جو ہے نا وہ حکومت جیت گئی اور دنیا کی محبت اور مال اور عہدہ اور اقتدار کی خواہش یہ غالب آ گئی اور ابن سعد نے کہا جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ حکم کریں. کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر معاملہ نمٹاؤ. ابن سعد لشکر کو لے کے نکلا اور ان کے پاس آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کو کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہماری ہیں ان میں سے کوئی مان لو، یا تو مجھے یزید سے 1 to 1 میری ملاقات کراؤ، میں اور یزید آپس میں بیٹھ کے بات کریں، ٹیبل ٹاک ہو جائے، یا یہ کہ مجھے واپس مکے جانے دو میں چلا جاتا ہوں، نہیں لڑائی کرتا نہیں کوئی بات ختم کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ مجھے سرحد کے پار کہیں جانے دو، ہم کہیں دور نکل جاتے ہیں. ابن سعد ان میں سے ان باتوں کو سن کے ذرا نرم پڑا اور اس کو اچھا لگا کہ چلو اس طرح معاملہ سیٹل ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ جی امام حسین نے تو یہ بات کہی. ابن زیاد تو طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی ہوا تھا. نے کہا نہیں ابھی اسی وقت میرے ہاتھ پر بیعت کرو یزید کے لیے تب مانتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے. اب ابن زیاد کا یہ معاملہ دیکھ کر ابن سعد واپس آیا اور ان سے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں، آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ ابھی اسی وقت یزید کو خلیفہ کو مانیں اور ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں. کہ واللہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو سمجھتا ہی نہیں. راستے میں انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی، ایک عمومی بات کہی کہ اس وقت اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، سرکشی کی جا رہی ہے، من مرضی کے کام ہو رہے ہیں، مال غنیمت کو اپنا مال بنا کے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی خلافت کے منصب کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جا رہا. تو اس وقت ہے قربانی دینے کا.
اس طرح کی بات آپ کرتے آئے، کسی نے روکا بھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہوگا، اس طرح کی کچھ باتیں مفہوم عرض کر رہا ہوں چلتا رہا۔ اب جب بالکل بات 1 to 1 ہو گئی نا، انہوں نے کہا جی خلافت ماننی ہے تو بسم اللہ، اور نہیں تو پھر تلوار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کے لیے پھر آ گئے جو کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ تو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن مجبور ہو گیا معاملہ، مجبوری آ گئی۔ اس سے گزشتہ رات کا ایک واقعہ انتہائی عجیب ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ اس میدان کربلا میں حضرت حسین بھی شہید ہوئے اور تمام مرد شہید ہو گئے، 10 سے زیادہ آپ کے اہل بیت جو گھر کے تھے وہ شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، لیکن صرف ایک جو تھے نا وہ بچے۔ وہ کون بچے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کیسے بچے؟ آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ عورتوں کے پورشن میں، عورتوں کے اندر تھے، کم عمر تھے، عورتوں میں تھے، بیمار تھے، مردوں کی طرف نہیں تھے۔ ہوا کیا؟ اس سے گزشتہ رات، یہ جو صبح بات چیت ہوئی ہے، اس سے گزشتہ رات کیا پوزیشن تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کو سن کر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اہل بیت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور کل کا دن ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑی قربانیوں کا دن ہوگا۔ یہ سن کر وہ رونے لگ گئے۔ حضرت حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنے، وہ عورت ذات تھیں، وہ زیادہ نرم ہوتی ہیں عورتیں، وہ بھی رونے لگ گئیں، حتیٰ کہ وہ اس غم کے اندر کہ ابا علی بھی نہ رہے، اماں فاطمہ بھی نہ رہیں، بھائی حسن بھی نہ رہا، اور کل یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو وہ اس غم کو سوچتے ہوئے واہ حسرتا الفاظ کو غم کے کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ پانی چھڑکا، اور جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کو صبر کی تلقین کی، اور یوں کہا کہ سمجھ لو کہ زمین والے بھی بھر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ یہ ایمان ہوتا ہے، سمجھ لو زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، باقی رہنے والا صرف ایک اللہ، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے، جس نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا اور مخلوق کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا ابا بھائی یہ دونوں مجھ سے بہتر تھے، یعنی وہ نہ رہے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں، دنیا کو تو فنا کے داغ سے دار دار ہے، اور میرے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کہہ رہے حدیث سنائی کہ جس نے غم کی وجہ سے سر منڈایا، چیخا چلایا، لباس پھاڑا، میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ پھر وصیت کی اس موقع کے اوپر کہ پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم پوری کرنا، جب میں شہید ہو جاؤں تو نہ گریبان پھاڑنا، نہ چہرہ چھیلنا، نہ ہائے مصیبت اس طرح کی کوئی چیز نہ پکارنا، فقط صبر سے کام لینا۔ یہ رات کو بات چیت ہوئی، صبح یہ جب انہوں نے 3 باتیں پیش کی، اس نے قبول نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں صرف ایک ہی بات ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں کٹ تو سکتا ہوں جھک نہیں سکتا۔ تو حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ حق کے سامنے ڈٹ جانا، پھر عمل کر کے دکھانا۔ یہ عمل ہمیں مانگنا ہے اللہ سے۔